نام حسین ابن علی بڑھتا گیا حد ہے ہر شے کی مگر یہ حد سے بھی بڑھتا گیا مہینوں گھٹ کر بڑھا بڑھ کر گھٹا پھر بڑھ گیا چاند زہرا کا بڑھا ایسا کہ پھر بڑھتا گیا آج پر فاتح
بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فيما بقية الله المنتظر والعدل المشتهر مذل الظلمة ومنير الحق واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صلوات چہرہ کو راضی کرنے کے دن آ گئے 1429 ہجری اور ایام ادا کا آغاز ہو چکا ہے. صلوات محمد وعلی محمد. چونکہ پروردگار عالم نے یہ توفیق دی ہے لہذا اس کی شکریہ کے طور پر ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں کہ جو رقت کے ایام ہیں اپنی جتنی اصلاح کر سکتے ہیں کریں. جو سید الشہداء کا مشن تھا، جو مظلوم کربلا کا ہدف تھا، کیونکہ جب کربلا سے نکل رہے تھے تو خود فرمایا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں خارج ہو رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. کیونکہ اتنی قربانیاں دی ہیں لہذا اب ہم آپ کا فرض یہ ہے کہ ان قربانیوں کو رائیگان نہ ہونے دیں. اور یہ بھی طے ہے کہ جتنی اصلاح انسان اپنی ان ایام میں کر سکتا ہے کوئی دوسرے ایام ان ایام کے مثل ہو ہی نہیں سکتے. خود عرفا فرماتے ہیں کہ انسان اگر عبودیت کی منزل پر پہنچا ہے تو وہ 1 سے 10 محرم تک کے ایام ہی کا نتیجہ ہے. اور کسی مقام پر فرمایا کہ جب اتنا کچھ حاصل کر لیا تو اپنی انا کا خود نہیں بنایا یا یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کیا، بلکہ آخر میں یہی کہا کہ جو بھی کچھ ہے یہ محرم اور سفر کا نتیجہ ہے. اگر محرم اور سفر نہ ہوتے تو ہماری شناخت مشکل تھی، محرم اور سفر نہ ہوتے یا عزاداری نہ ہوتی تو ہماری بقا مشکل تھی. ہماری شناخت بھی عزاداری، ہماری بقا بھی عزاداری. ایک صلوات پر محمد وعلی عیسائی کریمہ کا انتخاب کیا گیا. یہ سورہ اسراء کی جسے سورہ بنی
اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کی 70ویں آیت ہے کہ جس میں باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے اس انسان کو مکرم بنایا اور اس کو خشکی اور پانی پر اٹھایا اور اس کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر بنی آدم کو یعنی انسان کو فضیلت دی۔ آیہ کریمہ کے حوالے سے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے انسان اور کمال انسان، اور آج ہی سے اپنی گفتگو میں وارد ہونا چاہتا ہوں کہ عزیزو انسان خدا کی وہ عجیب و غریب مخلوق ہے کہ جسے پروردگار عالم نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس جملے کی وضاحت آج کی مجلس میں نہ ہو سکے گی کہ انسان وہ مخلوق ہے خداوند کریم کی کہ جسے خدا نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، کہ جسے بہت سی خصوصیات دے کر کے بھیجا ہے۔ اگر انسان اپنی ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے، ایک لفظ گزارش کیا ہے، جو اہل ہیں وہ سمجھیں گے، ممکن ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے لیکن صحیح استعمال نہ کرے۔ توجہ کیجیے گا، ممکن ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے، انسان اپنی صلاحیت کو استعمال کرے لیکن صحیح استعمال نہ کرے۔ مثلا انسان کی صلاحیتوں میں ایک صلاحیت ذہنی صلاحیت ہے۔ انسان ذہنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے پڑھنے کے لیے نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ چوری کیسے کی جائے۔ توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ چوری کیسے کی جائے۔ ایسا انسان کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ لہذا اگر انسان اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کرے تو انسان اتنا بلند ہو سکتا ہے، اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ ملکوتیت سے اوپر جا سکتا ہے۔ اور اگر یہی انسان، یہ جملہ گزارش کیا تھا، یہی انسان اگر اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال نہ کرے تو اتنا پست ہوتا ہے، اتنا پست ہوتا ہے کہ ایک مقام پر جانور بھی آ کے شرما جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ معذرت کے ساتھ تھوڑا آگے آ جائیں تو آسانی ہو جائے گی۔ حکم ملا تھا کیا حضرت کو کہہ دوں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ کہ انسان اگر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے تو اتنا بلند ہو سکتا ہے، اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ ملکوتیت سے اوپر جا سکتا ہے۔ اور اگر یہی انسان اپنی صلاحیت کا غلط استعمال کرے تو اتنا پست ہو سکتا ہے کہ جانور بھی آ کر کے شرماتا ہے۔ اچھا کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ انسان سے جانور شرماتا ہے؟ یہ ہوا میں جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ عزیزو پروردگار عالم نے جانور کی جبلت میں رکھا ہے، کیونکہ جانور کے لیے لفظ فطرت استعمال نہیں کیا جاتا۔ پروردگار عالم نے جانور کی جبلت میں رکھا ہے کہ وہ جو کام کرے گا وہی کرتا رہے گا جب تک ہے، یعنی اپنی جبلت سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ مثلا پروردگار عالم نے جب شیر کو خلق کیا تو شیر کی جبلت میں رکھا کہ یہ گوشت کھائے گا، اور جب بکری کو خلق کیا تو بکری کی جبلت میں رکھا کہ یہ گھاس کھائے گی۔ تو جب سے شیر اور بکری آئے ہیں اس وقت سے لے کر کے آج تک نہ شیر کو گھاس کھاتے دیکھا، نہ بکری
کو جب خدا نے چاہا جناب موسیٰ سے ہم کلام ہو، جناب موسیٰ کو آگ دکھائی دی، جناب موسیٰ آگ کی طرف چلے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، لیکن محبت دل میں تھی۔ خدا نے کہا انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے نالین کو اتار کے آنا، فإنک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم ایک مقدس وادی طویٰ میں ہو، لہذا اپنے نالین کو اتار کے آنا۔ علماء نے کہا کہ نالین سے مراد ایک چمڑے کی نالین نہیں تھی، نالین سے مراد محبت حیات تھی۔ چونکہ موسیٰ کے دل میں محبت حیات تھی تو خدا نے کہا موسیٰ ہمارے پاس آؤ تو عیال کی محبت وہی رکھ کے آنا، اگر عیال کی محبت لے کر کے آئے تو ہمارا قرب نہیں پا سکتے۔ اے موسیٰ نالین اتار کے آنا، لیکن ایک جگہ مالک نے پھر قانون کو بدلا، جب حبیب کہہ چکا حبیب نالین پہن کر آنا۔ وہاں محبت عیال سے بغیر، وہاں محبت عیال کے ساتھ قرب مشکل تھا، یہاں محبت عیال کے بغیر قرب مشکل ہے۔ محمد آؤ تو علی کی محبت لے کر آنا۔ لیکن بہرحال انسان وہ مخلوق ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا کہ آج تک کوئی انسان کی صحیح تعریف نہ کر سکا۔ جس نے بھی انسان کو پہچاننے کی کوشش کی آخر میں یہی کہا کہ نہ جانے کیسی مخلوق ہے کہ ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے، نہ جانے کیسی مخلوق ہے کہ ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکے۔ جتنی اس پر تحقیق کرتے ہیں اتنے ہی نئے افواہ کھل جاتے ہیں، جیسے جیسے تحقیقات نہیں آتی جاتی ہے، ابھی ایک تحقیق پوری نہیں ہو پاتی کہ ہزاروں تحقیقات کے بعد کھل جاتے ہیں یہ انسان نہ جانے کیسی مخلوق ہے۔ عزیزو، جب سے انسان آیا، ایک لفظ گزارش کر رہا ہوں، جب سے انسان آیا اس وقت سے لے کر آج تک کوئی انسان کی تعریف نہیں کر سکا، مفسر ہو، محقق ہو، فلسفی ہو یا کوئی ہو، جب سے انسان آیا اس وقت سے لے کر آج تک کوئی انسان کی ایکوریٹ تعریف نہیں کر سکا۔ تعریف بہت کی صحیح تعریف جسے کہا جائے کوئی انسان کی نہیں کر سکا، تو کون ہے جو انسان کی صحیح تعریف کرے؟ ایک لفظ گزارش کیا ہے، کون ہے جو انسان کی صحیح تعریف کرے؟ کوئی تو ہوگا، کسی کو تو مالک نے بھیجا ہوگا، کسی کو تو مالک نے بھیجا ہوگا کہ جو انسان کی صحیح تعریف کرے۔ کون ہو سکتا ہے کہ جو انسان کو انسان کی صحیح معرفت کرائے؟ نہیں معلوم۔ حقیر کی نظر میں دو ہی ہستیاں ہو سکتی ہیں، توجہ کیجیے گا، حقیر کی نظر میں دو ہی ہستیاں ہو سکتی ہیں جو انسان کی صحیح تعریف کر سکتے ہیں۔ کون؟ کہا یا تو وہ ہوگا کہ جس کے سامنے انسان بنا ہوگا، یا وہ ہوگا کہ جس نے انسان کو بنایا ہوگا۔ اسی لیے جب کسی نے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھا تو آخر میں یہی کہا جس نے بھی یہ خطبہ کہا ہے یا وہ ہے جس کے سامنے کائنات بنی ہے یا وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ اطاعت محمد والے میں آواز دوں گا کہ تمہارا دوسرا جملہ زیادہ صحیح ہے، توجہ کیجیے گا، سخت مرحلہ آ گیا۔ استاد سے بہت سارے طالب علم اس مقام کو رچ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کائنات آل محمد نے بنائی ہے، یہ شرک ہے۔ بہت اونچے، بہت سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھے۔ کائنات آل محمد نے بنائی، یہ شرک ہے۔ ایک مثال کے استاد نے کہا دیکھیے ہم ایک مرتبہ خط لکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ خط میں نے لکھا، اور ایک مرتبہ
कुरान को नुक्ते में समोया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? क्या ये मौला ने हवा में बात की थी कि अनल नुक्ततुल लती तहतल बा, कि मैं वो नुक्ता हूं जो बा के नीचे लगाया जाता है? हवा में बात समझ में आती है और पूरा कुरान को नुक्ते में समोया? उससे पहले एक सवाल करूंगा, बहुत आम है सवाल, नुक्ता कहते किसे हैं? कभी कभी सामने की बातें मजबूर हो जाती हैं। इंसान अपने इल्म पर कितना नाज करेगा, और खुदा चाहे तो इंसान एक नुक्ते की तारीफ नहीं कर सकता। क्या नुक्ता किसे कहते हैं? तारीफ की गई कि नुक्ता वो है कि जिसकी ना लंबाई हो और ना जिसकी चौड़ाई हो, यानी ना लंबाई में लंबा हो ना चौड़ाई में चौड़ा हो, इसको कहते हैं नुक्ता। याद रखिएगा, बात लंबाई की है या चौड़ाई की, गहराई की नहीं है। गहराई में जितना गहरा हो जाए, अब समझे पूरे कुरान के नुक्ते में कैसे समोया। गहराई में कुछ इतना गहरा है कि पूरा इल्म कुरान एक नुक्ते में सिमट के आ गया। मोहम्मद वाले इंसान वो है कि जिसकी कोई सही तारीफ कर ही नहीं सका और ना कर सकता है। हाँ, करने वाला कर गया तारीफ, काश के कोई पूछ लेता। वो कि जो आवाज दे रहा था, सनूनी सनूनी कबला तक बिदूनी, पूछो पूछो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। लेकिन लोगों ने पूछा तो क्या पूछा, क्या हमारे सर में बाल कितने हैं? पूरी कायनात अंडे में समा सकती है, जबकि न अंडा बड़ा हो न कायनात छोटी हो। ये सवाल किए गए किससे? मौला कायनात से। एक लफ्ज गुजारिश करता हूं, उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि आलिम पर जुल्म ये नहीं है कि उसको पत्थर मारे जाए, और यही तो मसाइल की मंजिल। आलिम पर जुल्म ये नहीं है कि उसको पत्थर मारे जाए, आलिम पर जुल्म ये नहीं है कि उसे तीर मारे जाए, बल्कि आलिम पर जुल्म ये है कि उसे जाहिलों के दरमियान छोड़ दिया जाए। सोचो, मौलाए कायनात जैसा आलिम कि जो आवाज दे रहा था कि मेरे सीने में इल्म ठाके मार रहा है, पूछो पूछो इससे पहले कि तुम्हारे दरमियान न रहूं, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। और पूछने वालों ने क्या पूछा? हमारे सर में बाल कितने हैं? अगर मौलाए कायनात से पूछ लेते तो आज करबला रोनुमा ना होती। अगर मौला कायनात को पहचान लेते तो आज अली अकबर की कुर्बानी न देनी होती हुसैन को। आज हुसैन ऐसे कत्ल न किए जाते कि आवाज दी अना पति बाबरा, मैं वो हूं कि जिसे रुला रुला के मारा गया। तभी अकबर को छीना, हुसैन के दिल पर जख्म आया। अभी जख्म पुराना न होने पाया था कि कभी कातिल की मैयत लेकर के आ गए। दिन आ गए कि जो अब तक हुसैन को राजी ना कर सका, अब हुसैन को राजी कर लिया। वैसे तो हुसैन हमारे दिलों में रहते ही हैं, लेकिन 1 से 10 दिन ये खुसूसी दिन है कि जहां हुसैन हमारे मेहमान हैं। तब गुजारिश करूंगा, इरादा नहीं किया था लेकिन जहन में आ गया कि जब इंसान किसी को मेहमान बन बुलाता है तो क्या करता है? कम अज कम 2 काम करता है। वो चीजें सजाता है जो मेहमान को पसंद है, और उन चीजों को हटाता है जो मेहमान को नापसंद है। कुछ नहीं कहता, इतना कहता हूं कि हुसैन आ रहे हैं, आओ देखें हुसैन को क्या पसंद है और हुसैन को क्या नापसंद है। हाँ, मैं बताता हूं, हुसैन को अदादारी पसंद है, हुसैन को नमाज पसंद है, हुसैन को भाईचारगी पसंद है, तमाम नेक काम हुसैन को पसंद है। क्या नापसंद है?
غیبت ناپسند ہے، چغلخوری ناپسند ہے، اور تمام کام حسین کو ناپسند ہے. آؤ چلو حسین کا پڑھ کر کے استغفار کریں. آقا ان چیزوں کو سجائیں گے جو آپ کو پسند ہے، ان چیزوں سے اجتناب کریں گے جو آپ کو ناپسند ہے. آؤ آج سے تجدید عہد کریں. مولا وہ کام نہ کریں گے جو ہمارے نفس کے تابع ہو، جو ہمارے نفس کے رضا کے مطابق ہو. وہی کام کریں گے جو آپ چاہیں گے، جو آپ چاہیں گے، کیونکہ حسین کی چاہت کو پورا کیا ہی نہیں گیا. آؤ چلو چل کر کے حسین کی چاہت کو پورا کریں. بس عزیزو، کہا گیا کہ 12 رجب سن 60 ہجری کو معاویہ دنیا سے رخصت ہو گیا. یزید تخت خلافت پر بیٹھا اور پہلا حکم یہ جاری کیا کہ حسین سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ لو. پیغام ولید کو پہنچا. حاکم مدینہ ولید نے پیغام کو پڑھا، جلدی سے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے حسین کو بلاؤ. قاصد حسین کے پاس آیا. حسین مسجد میں ہے، عبادت میں مشغول ہے. آواز تم چلو ابھی ہم عبادت کر کے آتے ہیں. قاصد چلا گیا. حسین پہلے گھر آئے، زینب کو تمام ماجرا سنایا. جب حسین جانے لگے، دل ضرور کہتا ہے جب حسین جا رہے ہوں گے، زینب نے دیکھا ہوگا بھیا اکیلے نہ جانا، بھیا اکیلے نہ جانا، جاؤ عباس کو لے جاؤ، علی اکبر کو لے جاؤ، قاسم کو لے جاؤ. زینب ابھی تو حسین جا رہے ہیں، اتنا خیال ہے. ایک مرتبہ پھر حسین جائیں گے. زینب 10 محرم سن 61 ہجری، اس وقت نہ علی اکبر ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے، نہ محمد ہوں گے. حسین دربار میں آئے. ولید سے گفتگو ہوئی. ولید نے دعویٰ پڑھ کے سنایا کہ معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یزید نے کہا ہے کہ آپ سے بیعت لے لو. حسین نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ میں اپنی بیعت کا اعلان کروں، یہ وقت نہیں ہے کہ میں اپنی بیعت کا اعلان کروں. اگر بیعت لینی ہے تو میں کھلے عام مجمع میں اعلان کروں گا. حسین جانے لگے. معاویہ ولید راضی ہو گیا. مروان جو پہلے میں بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ ولید اگر حسین چلے گئے تو اچھا موقع ہاتھ نہ آئے گا. ولید حسین کا سر قلم کر لو. ابھی حسین نکلنا چاہتے تھے کہ ولید نے یہ الفاظ، مروان نے یہ الفاظ کہے. اتنا سننا تھا. ایک لفظ کہا انتا یبن الزرقاء تقتلونی ام یقتل ہوا. اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا وہ؟ اتنا سننا تھا. حسین کی آواز بلند ہوئی. عزیزو، مقاتل تو خاموش ہے لیکن دل کہتا ہے عباس سے برداشت نہ ہوا ہوگا، علی اکبر سے برداشت نہ ہوا ہوگا. تلوار ہاتھ میں لیے جس میں دم ہے تو میرے آقا سے ایسے بات کرے. حسین نے ہاتھ رکھا. عباس ابھی کہاں ہے؟ عباس کا ذرا نہیں ہے. عباس کو خاموش کرا دیا، لیکن یہ تمنا دل میں گھٹ گئی. عباس کی یہ تمنا دل میں گھٹتی رہ گئی. حسین گھر آئے. اگر کے پاس ہوگا عباس اعلان کر دو کہ ہم مدینہ چھوڑیں گے. اعلان کر دو کہ یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. عزیزو، اعلان کرا دیا گیا. حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. رات کی تاریخی ہے. حسین نے ارادہ کر لیا کہ ہم مدینہ چھوڑیں گے. نانا کے روزے پر ہے. نانا آپ کی امت رہنے نہیں دیتی. نانا یہ جملے کہتے کہتے آنکھ لگی. محسوس ہوا کہ رسول آ گئے. رسول نے جملے کہے جو شاعر نے اپنی زبانی کہا کل دن سے تیری مادر کو نہیں صبر مجھے. آج کی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول اللہ کا لین. صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین. کہنے آئی ہوں منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی. نانا کے روزے سے ودا ہوئے، بھائی کے روزے پر آئے. بھیا ایک وقت وہ تھا جب دونوں ساتھ کھیلا کرتے
ہیں سوئے کر وہ بلا